باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے 5ویں پارے میں مجموعی طور پر 17 رکوع ہیں اور یہ تمام رکوع سورۃ النساء کے ہیں، رکوع نمبر 4 سے لے کے رکوع نمبر 20 تک۔ چوتھے رکوع میں سورہ نساء کے اللہ تبارک و تعالی نے محرم خواتین کی فہرست دی ہے اور فرمایا کہ محرم بھی 2 قسم کی ہیں، ایک ہے ابدی محرم اور ایک ہے عارضی محرم۔ ابدی محرم وہ خواتین ہیں ہمارے لیے کہ جن سے ہمارا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی پوری فہرست دی گئی۔ عارضی محرم وہ ہیں کہ جن سے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کرے، لیکن یہ پابندی کیا ہے؟ وقتی ہے۔ اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے یا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، تو یہ ایک وقتی پابندی ہے۔ لہذا بیوی کی بہن یہ ابدی محرم نہیں ہے بلکہ عارضی محرم ہے۔ ابدی محرم سے پردہ نہیں، لیکن عارضی محرم سے بھی پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بہرحال اس سے شادی کا امکان ہے۔ اس رکوع میں یہ تاکید بھی کی گئی کہ نکاح کرو ہمیشہ اس نیت سے کہ گھر بسانا ہے، محض وقتی لذت لینا مقصود نہ ہو۔ مزید فرمایا کہ بیویوں کو ان کا مہر پورا پورا دو۔ ہاں اگر بیوی خود سے مہر پورے کا پورا یا اس کو جسا معاف کر دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بیوی کا اختیار ہے، اس کی ملکیت معاف کر سکتی ہے۔ 5ویں رکوع میں یہ حقیقت بتائی کہ شریعت ایک نعمت ہے۔ پس منظر میں عیسائیوں کا یہ غلط تصور ہے کہ وہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ شریعت ایک مصیبت ہے، شریعت کی وجہ سے آدمی خام خواہی ہر وقت گلٹی کانشیس ہوتا ہے کہ یہ کر دیا تو غلط ہے، یہ کر دیا تو صحیح ہے۔ Nothing is good, nothing is bad, but thinking make it so۔ لہذا یہ سب شریعت وغیرہ کا سلسلہ مصیبت ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، شریعت نعمت ہے۔ اگر شریعت پر عمل ہو تو معاشرے میں ہر ایک کا مال، ہر ایک کی آبرو، ہر ایک کی جان محفوظ ہو جائے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ حکم دیا گیا اسی رکوع میں کہ ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور نہ ہی ایک دوسرے کو قتل کرو، اور ایسا کرنے والوں کو پھر سخت سزا ملے گی۔ خوشخبری دی گئی کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چھوٹی خطائیں خود ہی معاف کر دے۔ 6 رکوع میں نازک مضمون ہے روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی۔ اس رکوع میں اللہ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مرد کو خاندان کا حاکم بنایا۔ نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی تابعدار ہوں، اس کے مال، بستر، راز اور اولاد کی اچھی طرح سے حفاظت کریں۔ جو خواتین ایسا نہ کریں، کہا کہ ان کو سمجھاؤ، پھر بھی نہ مانیں تو بستر سے علیحدہ کر دو، پھر بھی نہ سمجھیں تو ہلکی سی سرزنش کرو۔ اور آخری صورت پھر یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کے خاندانوں سے ایک ایک قابل اعتماد اور معتبر شخصیت وہ اس کو چن لیا جائے اور وہ دونوں شخصیات مل کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، دونوں کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خاندان آباد رہے، خاندان میں علیحدگی نہ ہو۔ اسی رکوع میں بڑا نازک مضمون آیا کہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خلاف گواہ بن کر آئیں گے۔ اللہ سے آ کر کہیں گے کہ اللہ آپ کا پیغام، آپ کی تعلیمات میں نے ان تک پہنچا دی تھی،
عمل کیا کہ نہیں کیا یہ خود ذمہ دار ہے۔ آپ جب بھی مضمون سنتے تھے پڑھتے تھے تو آپ خود عاقیدہ ہو جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سرکاری گواہ کے طور پر رسولوں کو امتوں پر لے کر آئے گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ آپ چاہتے کیا تھے۔ اللہ ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع 7 میں فرمایا کہ شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے۔ اس رکوع کے آغاز میں حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، نماز اس وقت پڑھو تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے 27ویں رکوع میں یہ بات آ چکی ہے کہ شراب اور جوئے میں فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے، گناہ زیادہ ہے فائدہ کم ہے۔ اب یہاں پابندی لگا دی گئی کہ کم از کم نماز کے اوقات میں شراب مت پیو۔ سورہ مائدہ میں پھر شراب کی حرمت کا انشاءاللہ آخری حکم ہم پڑھیں گے، جو کہ آتا ہے 7ویں پارے میں۔ اس رکوع میں یہود کی بعض خباثتوں کا ذکر بھی کیا گیا۔ وہ الفاظ بدل کر مفہوم کچھ کا کچھ بنا دیتے تھے، اندر کی خباثت تھی۔ سمینا و اطوانا کہنے کے بجائے کہہ دیتے سمینا و اسینا۔ کوئی پوچھے کہ آپ نے اسینا کیوں کہا تو کہتے تھے کہ ہم نے تو اطانا ہی کہا تھا، آپ کو سننے میں غلطی لگی۔ فرمایا مزید ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر بہت بڑا شرک کیا ہے۔ آگاہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں شرک کی ہر صورت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8ویں رکوع میں فرمایا کہ ذمہ داری ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ اس رکوع میں اللہ نے یہود کا پہلے وہ جرم بیان کیا کہ وہ مکہ گئے اور جا کر یہ اعلان کیا کہ شرک کرنے والے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ جب بھی انہیں کسی منصب کے لیے رائے دینی ہو تو ہمیشہ موضوع شخص کے حق میں رائے دیں، یا کسی صاحب اختیار کو ماتحت نظم کے لیے کسی کو نامزد کرنا ہو، صدر کو گورنر بنانا ہے تو وہ ہمیشہ اہل شخص کو نامزد کرے، اس لیے کہ یہ منصب بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس پر اہل لوگوں کو ہی فائز ہونا چاہیے۔ مزید حکم دیا گیا اس رکوع میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ جن کو بھی منصب دے دے وہ جب بھی فیصلہ کرے تو عدل کے ساتھ کرے۔ مزید حکم دیا گیا ہمیں کہ جملہ معاملات زندگی میں اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور جو بھی تم میں سے صاحب اختیار ہیں منصب دار ہیں ان کی۔ البتہ اگر منصب دار سے اختلاف ہو کہ اس کا یہ حکم شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر معاملے کو قرآن و سنت سے وابستہ ہو کر ان کی طرف رجوع کر کے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ 9ویں رکوع میں فرمایا کہ اطاعت رسول سے گریز منافقانہ روش ہے۔ اس رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ منافقین قرآن کا حکم ماننے کو تیار ہیں لیکن رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں۔ آج کل یہی روش منکرین حدیث اور منکرین سنت کی ہے، وہ قرآن کے احکامات کو تو ماننے کو تیار ہے لیکن اگر کوئی حکم حدیث میں ہے تو کہتے ہیں یہ تو حدیث میں ہے، اس کو اہمیت دینے کو تیار نہیں۔ اللہ نے اس فطرے سے محفوظ فرمایا۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے جملہ معاملات میں اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے اور ان کے فیصلے کے حوالے سے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ 10ویں رکوع میں خوشخبری دی گئی کہ اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں۔ اس رکوع میں منافقین کی کمزوری بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کے حوالے سے گریز کرتے ہیں، انتہائی بزدل ہیں، دین کی خاطر مال و جان کی قربانیاں دینے سے گھبراتے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، حق و باطل کے مارکے میں تم غالب ہو یا مغلوب، ہر صورت میں تمہیں اللہ بہترین اجر دے گا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ 11ویں رکوع میں فرمایا کہ موت کی جگہ اور وقت طے شدہ ہے۔ اس رکوع میں بھی منافقین کی بزدلی کا ذکر ہے۔ مکی دور میں مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو اور کسی برائی کا جواب برائی سے مت دو بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دو۔
مدنی دور میں جب جنگ کا حکم آیا تو منافقین پہ لذتاری ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی جاتی. لوگوں سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان سے کہا گیا کہ موت سے مت ڈرو، موت تو اپنے طے شدہ وقت اور اپنی معین جگہ پر آ کر رہے گی. تو بجائے اس کے کہ ہم بستر پر ایڑیاں رگڑ کر مرے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میدان جنگ میں شہادت کی موت عطا فرما دے، اس لیے کہ موت تو آنی ہے. بہت پیارا شعر ہے مولانا جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ کے راستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے. ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے، یہ موضوع ہے 12ویں رکوع کا. 12ویں رکوع میں منافقین کی اس کمزوری کا ذکر ہے کہ وہ ہجرت کے لیے آمادہ نہیں. اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ جو مسلمان جس قبیلے میں ہے ہجرت کر کے مدینہ آئے تاکہ مسلمانوں کی افرادی قوت مدینے میں مضبوط ہو. لیکن منافقین کے لیے اپنا گھر، جائیداد، کاروبار، رشتہ دار چھوڑنا بہت بھاری تھا. حکم دیا گیا کہ اگر کسی دشمن قبیلے سے جنگ ہو تو جس طرح کافروں کو تم مارو اسی طرح سے ایسے مسلمانوں کو بھی مارو کہ جو باوجود کلمہ پڑھنے کے ہجرت کرنے پر آمادہ نہیں، منافق ہیں، ان کو بھی مارو. ہاں اگر کسی قبیلے کے ساتھ کوئی تمہارا معاہدہ ہے تو پھر اس معاہد قبیلے کے منافقین کو کچھ نہیں کہا جائے گا، معاہدے کی پابندی کی جائے گی. رکوع 13 میں فرمایا کہ جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار ہے، لعنت. اس رکوع میں ارشاد ہوا کہ ممکن نہیں کہ مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے. غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے، قتل خطا ہو سکتا ہے، اس کا کفارہ بتا دیا. البتہ جو لوگ جان بوجھ کر کسی مومن کی جان لیں ان کے بارے میں ارشاد ہوا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوا. وَلَعَنَهُ، اللہ نے اس پر لعنت کی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے. ہمارے معاشرے میں یہ جرم بہت بڑھ چکا ہے، مجرموں کو سزا ملتی نہیں، لہذا بس ذرا سی بات پہ غصہ آتا ہے اور ہم دوسرے کی جان لے لیتے ہیں. جمعے کے روز جنگ اخبار میں ایک صاحب کا اچھا آرٹیکل آیا کہ بعض اوقات ہم اس لیے مار دیتے ہیں کسی کو سے مجھے گالی دی ہے، غیرت آتی ہے مار دیتے ہیں اور پھر جیل میں چلے جاتے ہیں. پھر روز پولیس والوں کی گالیاں سنتے ہیں، خود بھی سنتے ہیں اور جو اہل خانہ ملاقات کے لیے آتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں. بعض اوقات اب اس لیے کہ اس نے میرے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں اور بعد میں پلاٹ بھی مکان بیچ کر بھی وکیلوں کی فیسیں دیتے رہتے ہیں. تو وقتی سی جو غیرت ہوتی ہے یہ اس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں، اپنی آخرت کا بھی اپنی دنیا کا بھی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. رکوع نمبر 14، ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرت ناک موت. فرمایا کہ جب یہ منافقین جو ہجرت نہیں کرتے یہ مر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں مغلوب تھے، یہاں پہ کافروں کا غلبہ تھا، ہم اللہ کی پوری طرح سے اطاعت نہیں کر پا رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اب تیار ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم میں جو بہت ہی بری جگہ ہے. اسی رکوع میں خوشخبری دی گئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے پھر زمین میں بڑی وسعت پائیں گے اور آخرت میں بھی بہترین اجر سے نوازے جائیں گے. جرت ہے نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے. 15واں رکوع اس کا اہم مضمون ہے انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں. اس رکوع کے شروع میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ سفر کے دوران نمازوں میں قصر کر سکتے ہیں. مزید ہدایت دی گئی کہ اگر جنگ ہے تو جنگ کے دوران بھی نماز معاف نہیں ہے. آدھا لشکر پہرا دے، آدھا نماز پڑھے اور پھر بعد میں پہرا دینے والے نماز پڑھے اور جنہوں نے پڑھ لی ہے وہ پہرا دیں. پھر فرمایا کہ جب مسلمان ہنگامی حالت سے نکل جائے، خوف کی حالت سے نکل جائے تو پھر ان پر لازم ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
اہل ایمان پر نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ اللہ ہمیں پابندی وقت کے ساتھ باجماعت نماز مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 16ویں رکوع میں حکم دیا کہ عدل کرو، خواہ اس کا فائدہ دشمنوں کو کیوں نہ پہنچے۔ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دونوں کو تلقین کی گئی کہ تم ہمیشہ عدل کا فیصلہ کرو، عدل کی بات کرو، چاہے تمہارے اس فیصلے سے تمہارے کسی دشمن کو فائدہ کیوں نہ پہنچے۔ اگر تمہارے اپنے کسی شخص نے زیادتی کی ہے تو کبھی بھی اس کی طرفداری مت کرو۔ 17ویں رکوع میں اجماع امت کی اہمیت کا بیان ہے۔ کسی بھی دور میں اگر علماء اور فقہا کسی ایک رائے پر متفق ہو جائے یہ اجماع کہلاتا ہے، اور اجماع سے اختلاف کرنا یہ امت میں انتشار پیدا کرنے کی ایک حرکت ہے، اور اس سے اصل انتشار پیدا ہوتا ہے کس میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ یہ امت کس کے نام پر امت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو امت میں انتشار پیدا کرنا در حقیقت اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو جو کوئی بھی اجماع سے ہٹ کر 1.5 ان کی الگ مسجد بنائے گا، فرمایا کہ ہم اسے امت سے علیحدہ کر دیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امت میں فرقہ واریت اور انتشار پیدا کرنے سے محفوظ فرمائے۔ 18ویں رکوع میں فرمایا کہ شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس رکوع میں آغاز ہی میں یہ حقیقت دوبارہ آئی ہے، جیسے اس سے پہلے 48 میں آئی، دوبارہ آئی ہے یہاں پر بھی، کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا اگر چاہے گا، شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ شرک کرنے والے در حقیقت شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اور شیطان نے تو اللہ کے سامنے اپنے مکروہ عذاب کا اظہار کیا تھا کہ وہ انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر کے رہے گا، اور یہ بدنصیب اسی کی پیروی کیے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ جان لو کہ نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ ہوگا۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے برا عمل کیا اس کا بدلہ پائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ کوئی مددگار۔ اسی طریقے پر جو اچھا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اچھی خواہشات رکھنے سے نجات نہیں ملے گی۔ یہود کی خواہشات تھی کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان هودا او نصارا، جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہے عیسائی ہو۔ فرمایا خواہشات ہیں ان کی، دل کا مانی ہو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ خار ہیں، بدکار ہیں، کچھ بھی ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صرف محبوب کی امت میں شامل ہونا ہمیں بخشش نہیں دلوا دے گا، آپ کی پیروی کرنی پڑے گی، آپ کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع 19، خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حکم دیا گیا کہ خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ خاص طور پر شوہروں کو تلقین کی گئی کہ بیویوں کے حقوق ادا کرو۔ البتہ خاتون سے کہا گیا کہ اگر وہ محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو کچھ صلح کی صورت پیدا کرے، کچھ نہ کچھ مہر معاف کر دے، کچھ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ گھر بسا رہے اور جدائی نہ ہو۔ البتہ اگر کوئی صورت موافقت کی پیدا نہیں ہو رہی تو پھر خام خواہی ہر وقت ذہنی کوفت اٹھانے سے بہتر ہے کہ علیحدگی اختیار کر لو۔ اللہ اپنے فضل سے علیحدہ ہونے والے دونوں فریقوں کو غنی فرما دے گا۔ رکوع 20، ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرو۔ 20ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ظلم اور استحصال کو مٹاؤ۔ اللہ کو صرف یہی نیکی مطلوب نہیں کہ تم بعض گاؤں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہو، بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ باہر نکلو، ظالموں کے ساتھ منجا آزمائی کرو اور انہیں ظلم سے روکو۔ فیصلہ ہمیشہ عدل کا کرو، خواہ یہ فیصلہ تمہارے والدین تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ اپنے ایمان کو زبانی اقرار سے بڑھا کر
قلبی تصدیق تک لے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ زبان پر تو اقرار ہو لیکن دل میں یقین نہ ہو. مزید فرمایا کہ منافق لوگ وہ ہیں کہ جو دین کے تقاضے جب سامنے آتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ پھر ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر اور کافروں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی میں ہمیں عزت ملے گی، حالانکہ عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی رکو میں مزید ارشاد فرمایا کہ اگر کسی محفل میں تم دیکھو کہ اللہ کے احکامات اور شاعر دینی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس محفل کا بائیکاٹ کر دو، وہاں سے اٹھ کے آ جاؤ. یہ تمہاری غیرت دینی کا تقاضا ہے. یہ بھی بتایا کہ منافقین مسلمانوں اور کافروں کے مقابلے میں انتظار میں رہتے ہیں. اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر کافروں کو کامیابی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے مسلمانوں سے حفاظت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ روز قیامت بتا دے گا کہ کون حقیقی مومن تھا، کون کافر تھا اور کون منافق تھا. آج منافقین مسلمانوں کی صفوں میں ہیں، روز قیامت ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا، یہ کفار کے ساتھ جہنم میں جمع ہوں گے. اللہم طہر قلوبنا من النفاق. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرمائے. 5واں پارہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا صحیح سے فہم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.